ایک بار پھر سے آپ کو قومی اسمبلی اجلاس کی جانب لے چلتے ہیں. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اظہار خیال کر رہے ہیں. مینجمنٹ بہت شاندار کریں گے, ہم بجلی کی چوری روکیں گے, ہم ٹرانسمیشن لائنز لے کے آئیں گے, ہم جناب لائن لاسز ختم کریں گے, ہم کرپشن ختم کریں گے. دا فیکٹ آف دا میٹر از دیٹ یہ جو بجلی کے بل کی جو ریکوری ہے وہ 93% سے کم ہو کے 89% پہ آ گئے. اس کے باوجود کہ 60% بجلی کی بل کی قیمتیں بڑھائی انہوں نے. الحمدللہ ہم نے بجلی بنائی, جناب اسپیکر, پی ٹی آئی نے بجلی عوام پہ گرائی. ہم نے بجلی بنائی اور انہوں نے پی ٹی آئی نے عوام پہ بجلی گرائی. یہ فیکٹ ہے بالکل, اس کو یہ چھپا نہیں سکتے. اور پھر ان ہیلے بہانوں کے پیچھے چھپنا کہ جناب انہوں نے تو بڑے مہنگے پلانٹس لگائے تھے. میں ابھی اس کا بھی پول کھول دیتا ہوں. اور جناب انہوں نے سرپلس کیپیسٹی انہوں نے جنریٹ کی تھی. تو یہ تو جواب جناب اسپیکر, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. اگر سرپلس کیپیسٹی ہوتی, اگر تھی اور جو ہے, تو پھر یہ قیامت خیز لوڈ شیڈنگ دوبارہ ہو رہی ہوتی. قیامت خیز لوڈ شیڈنگ, غریب کا پنکھا بند ہو چکا ہے اور اس کا روشنی کا بلب جہاں بلب ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ جناب سرپلس کیپیسٹی, تو پھر یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ دوبارہ کارخانے کیوں بند ہو رہے ہیں؟ دوبارہ زراعت جو ہے وہ کیوں پیلی ہو رہی ہے؟ جناب اسپیکر, یہ ہیں وہ چپتے ہوئے سوالات جو قوم ان سے مانگتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح ایل این جی کی خریداری میں اور تاخیر میں ہوش ربا سکینڈل سامنے آئے. آپ کو اچھی طرح علم ہے, آپ سے چند مہینے پہلے وہ اخبارات کی زینت تھے اور ٹیلی ویژن ٹاکس کے وہ سب سے امپورٹنٹ وہ ٹاپکس تھے کہ کس طرح ایل این جی میں, اور اس وقت اسپاٹ مارکیٹ کتنی, وہاں پر ایل این جی سستی تھی مگر مہنگے داموں ڈیزل اور آئل کے اوپر, یہ فرنس آئل پر یہ پلانٹ چلتے رہے اور مہنگی ترین بجلی بنتی رہی. اور وہ فور سسٹرز کو جو ہے وہ کون نہیں جانتا, جس میں ہیلمور کا پلانٹ بھی شامل ہے. وہ ابھی چند ہفتے پہلے ان کی کابینہ کے وہ مشیر تھے. میں آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو انڈلج ان مڈ سلنگنگ, بٹ یہ فیکٹس ہیں. ان کو سوری اورینٹ, ان کو آپ ان فیکٹس کو نہیں چھپا سکتے آپ, کہ جو ایل این جی تھی گیس ان پلانٹس کو دی گئی, اور یہ جو پلانٹس تھے سستے بجلی پیدا کرنے والے, ان کو ریفیوز کیا گیا تاکہ وہ چلتے رہیں, اور ان کو تیل اور فرنس آئل سے چلایا گیا مہنگے ترین. اب بتائیں کہ اس کے بعد کوئی بات باقی رہ جاتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب یہ بڑے مہنگے پلانٹ لگائے انہوں نے, اور اس طرح سرپلس بجلی تھی. مہنگے پلانٹ کی بات ابھی میں آپ کو سالڈ ایگزامپل سے دوں گا تو آپ اس کو اچھی طرح جناب اسپیکر آپ ایبزارب کر لیں گے. آپ ماشاءاللہ یو آر ویری انٹیلیجنٹ پرسن. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ ساہیوال پاور پروجیکٹ کے اوپر یہ پی ٹی آئی گلا کرتی, حالانکہ وہ سی پیک کا پروجیکٹ ہے. اور اس سے پہلے یہ بھی بات میں عرض کر دوں کہ کس طریقے سے اس دور میں جب آپ کے پی کے اسمبلی کے اسپیکر تھے, کس طرح سی پیک میں سے پی ٹی آئی نے کیڑے نکالنے کی کوشش کی, کس طرح اس کو نشانہ بنایا اعتراضات کے جناب اسپیکر. حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ یہ لونز ہیں مہنگے ترین لونز 8% پہ, حالانکہ بجلی کے جتنے منصوبے لگے 2000 انویسٹمنٹس لونز بھی ہیں. پھر آپ کو اچھی طرح علم ہوگا کہ آنریبل منسٹر جو ہیں اسد عمر, یہ گئے بی بی سی کے پروگرام میں ہارٹ ٹاک میں, اور وہاں پر انہوں نے سچ بات کہی کہ نہیں سی پیک تو بہت شاندار منصوبہ ہے, نہیں اس میں تو بہت ہی کمپیٹیٹو ٹرمز ہیں, بہت فیسیلیٹیٹ کیا چین نے پاکستان کو, اور جو لونز ہیں وہ 2% سے زیادہ نہیں. دس از آن ریکارڈ. اب بتائیے کہ اس سے پہلے بدنام کیا سی پیک کو, اور پھر اعترافی بیان بھی دیا اپنا بی بی سی کو کہ نہیں یہ تو بڑے ہی کمپیریٹیو ٹرمز پہ ملا پاکستان کو, اور ہم شکر گزار ہیں چین کے, کاش یہ پہلے کرتے. جناب اسپیکر, یہ ہیں وہ حقائق. اب ساہیوال کا جو پاور پروجیکٹ ہے, دس از ناٹ اے لون, اٹ از پیور چائنیز انویسٹمنٹ.
चाइना की इन्वेस्टमेंट है एक, और दूसरी बात लोड सेंटर के करीब है, लोड सेंटर के करीब, ताकि आपको ट्रांसमिशन लाइंस का खर्चा ना करना पड़े, जिस तरह आपका हब पावर प्रोजेक्ट है और इस तरह दूसरे जो एलएनजी के प्रोजेक्ट लगे सारे के सारे लोड सेंटर्स के करीब हैं, ताकि लाइन लॉसेस कम से कम हो, आपके जो चोरी जो है वो कम से कम हो, मैनेजमेंट आपकी एफिशिएंट हो, और जो कंज्यूमर है वो करीब तरीन इलाकों में, दैट इज व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस एंटायर बिजनेस, के लोड सेंटर्स के करीब आप लगाते हैं। तो साहिवाल का जो प्रोजेक्ट है 1320 मेगावाट का, उस वक्त लग रहा था जब मुल्क में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, और जनाब स्पीकर बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूं कि उसकी जो मुद्दत है कंप्लीशन की, वो तारीख में सबसे कम मुद्दत में वो प्रोजेक्ट लगा। चाइना का अपना रिकॉर्ड टूट गया और दिसंबर 2017 में उसने मुकम्मल होना था, जो रिटन एग्रीमेंट था चीनियों के साथ। जो मैंने शुरू में कहा कि आप फिर मिन्नत करते हैं कि भाई मुल्क के अवाम के लिए, वो मिन्नत करके उनको हम मई 2017 में लेके आए, 7 महीने पहले मुकम्मल हुआ, और 1320 मेगावाट की जब बिजली आई तो ज़राअत और हमारी इंडस्ट्री को, सनत को कुछ सुख का सांस मिला। बाहर के एक्सपोर्टर्स पाकिस्तान के मसनूआत लेने को तैयार नहीं थे कि यहाँ पर प्रोडक्शन ऑर्डर्स टाइम पे मुकम्मल नहीं होते। अरबों रुपए की वो 7 महीने की जो सेविंग है उसको ये भुला देते हैं। कौम को बताएं भाई, अगर हमारे खिलाफ कोई बात है तो लेके आएं, लेकिन सच्ची बात भी तो बताएं ना कि 7 महीने पहले वो अपने उस जमाने में मुकम्मल हुआ जब पूरे मुल्क में जो ज़राअत और सनत जो है वो सिसकियाँ ले रही थी। बाहर के जो इंपोर्टर्स थे पाकिस्तान का माल बुक नहीं करते थे कि ये टाइम पर देंगे नहीं। एक एक यूनिट जो बिजली का था वो सोने की हैसियत रखता था, तो उससे अरबों रुपए का फायदा हुआ, बजाय इसके कि ये कौम को सच बताने के ये इस तरह की कन्फ्यूजन पैदा करना। जनाब स्पीकर, ये मुनासिब नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। और मैं इसी के साथ एक और बात आज करता चले जाऊं। इन्वेस्टमेंट तो वो थी चाइना की, हमने CSR का तकाजा किया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें बड़ा कोई भी साहिब हैसियत कारोबार करता है तो वो कुछ स्कूल कॉलेज बनाता है। उन्होंने चीनियों ने वहाँ पर एक टेक्निकल कॉलेज बनाया, हमने कहा ये काफ़ी नहीं है। जनाब स्पीकर, बड़ी मेहनत के बाद उनसे एग्रीमेंट हुआ, इट इज स्टिल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के एग्रीमेंट हुआ, और अपने नेट एनुअल इनकम में से चीनी सरमायाकार ने 2% CSR का वादा किया। उसका मतलब यह है कि आधी कीमत, अगर इस स्टेटमेंट को ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम या जो पावर हैं इसको फैक्ट के साथ रिफ्यूट कर दें, मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। मगर ये फैक्ट है कि दुनिया के सस्ते तरीन प्लांट थे और कम तरीन मुद्दत में लगे, 32 महीनों में। तो ये फैक्ट्स हैं, और आप कौम को कहें कि महंगे तरीन प्लांट लगे। अब चौथे प्लांट की सुन लें, क्योंकि इनकी शानदार कारकर्दगी उसमें शामिल है। चौथा प्लांट है जनाब स्पीकर, वो है हवेली बहादुर शाह 2, और उसका मैं बताना चाहता हूं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और ये बहस हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये प्रोजेक्ट जनाब स्पीकर कंसीव किया गया 2017 के शुरू में। ये सोचा गया कि खुदा ना खास्ता कभी कोई मेजर ब्रेकडाउन हो जाए, कभी कोई फेलियर हो जाए, तो हमारे पास कुछ सरप्लस कैपेसिटी होनी चाहिए। तो 2 लगाए फेडरल गवर्नमेंट ने और 2 लगाए पंजाब ने। पैसा पाकिस्तान का 2 पंजाब ने लगाए, बट बिजली वॉज फॉर पाकिस्तान, नॉट फॉर पंजाब, क्योंकि ये हमारा मुल्क है। सिंध मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है, मुझे KPK ज़्यादा अजीज़ है, मुझे बलूचिस्तान अजीज़ है। पंजाबी हूँ, पहले पाकिस्तानी हूँ जनाब स्पीकर, उसके बाद में कोई और चीज़ हूँ। हमने ये प्लांट लगाए। चौथा प्लांट जब लगा तो उसके फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि ऑनरेबल मिनिस्टर जो हैं उसको एब्जॉर्ब करें और फिर अगर इनको चाहें तो उसको ज़रूर रिफ्यूट करें। जनाब स्पीकर, मैंने 3 प्लांट्स को बता दिया कि उसकी एवरेज जो कॉस्ट है कैपेक्स की वो $4,86,000, और नेपरा के जो टैरिफ था उस वक्त वो $8.5 लाख था। जो एफिशिएंसी थी टरबाइन की माजी में
54% से ऊपर नहीं गई, सॉरी 52% से ऊपर नहीं गई। इन प्लांट्स की एफिशिएंसी थी 61 to 62%। एक जरा भी अ फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज अगर उसकी टर्बाइन की एफिशिएंसी ज्यादा हो तो बिजली आप प्रोड्यूस करते हैं और आपको बेपना बिलियंस के बेनिफिट्स होते हैं। उन प्लांट्स की 52% थी जो माजी में लगे, ये इन प्लांट्स की 61 to 62% इनकी एफिशिएंसी थी। कीमत मैंने बताया उनके मुकाबले में आधी, दुनिया के कम तरीन मुद्दत में लगे। अब चौथा प्लांट जो था वो हमने लगाया, हमने कहा हम लगाते थे पंजाब में, हवेली बहादुर शाह 2। ये सुने जरा, और मैं आपको भी पेश कर देता हूँ। ये ताज़ियाना है। There's a lesson to learn. I'm not trying to belittle anybody, but there is a lesson to learn. वो ये है जनाब स्पीकर कि 2017 सितंबर में, ये चौथे प्लांट की बात कर रहा हूं, $520 मिलियन का ये 1250 मेगावाट का प्लांट, उसके ऊपर हमने उसको तय कर लिया, एग्रीमेंट साइन हो गया। और जो पहले 3 प्लांट लगे थे उससे भी ये 6 अरब रुपया सस्ता, यानी वो 4,66,000, ये $4,11,000 पे, सिर्फ 1 साल के फर्क में, उससे भी कम। और वो ये सीमेंस का था, वो 3 थे जीई के। जनाब स्पीकर, नेपरा ने, अब ये सुनने वाली बात है, बैंक्स ने 68 अरब रुपए का कर्जा अप्रूव कर दिया। नेपरा ने दिसंबर 2017 में जो प्रोजेक्ट कॉस्ट लगाई वो 77.8 या 78 अरब कह दें। अब देखें जनाब स्पीकर, जी मियां साहब प्लीज। अब देखें, अब इनका दौर आता है, ये सुनने वाली बात है, जो कहते हैं ना कि महंगे लगे और सरप्लस हुए। अब इनका दौर आता है। हमने एक्सक्लूड कर लिया लोन एग्रीमेंट, अपने आप उसको क्लोज कर लिया एग्रीमेंट, $520 मिलियन जितना मैंने बताया, और बैंक्स ने अप्रूव कर दिया 68 बिलियन इसका लोन। नेपरा ने अप्रूव कर दिया कैपेक्स 78 बिलियन या 77.8। अब पीटीआई की गवर्नमेंट आती है, नया पाकिस्तान, नई सोच, नई तब्दीली, सुनामी, जो भी आप कह लें। जनाब स्पीकर, गैस का जो अप्रूवल ऑफ पावर परचेज एंड गैस सप्लाई एग्रीमेंट्स वाज विदहेल्ड फॉर मोर देन 2 years। अंदाजा करें जरा आप, वो जो मैंने 4 सिस्टर्स की बात की थी, उन 4 बहनों को गैस देने के लिए उनको डाइवर्ट किया गया, और यहां पर इस चौथे प्रोजेक्ट का जो परचेज एग्रीमेंट था वो 2 साल साइन ना हुआ। कहां पर 32 महीनों में फ्रॉम पॉइंट गो टू कंप्लीट कर लिए गए और चला दिए गए, और कहां ये कि हमने एग्रीमेंट साइन करके और लोन्स करके हमने छोड़ दिया, बल्कि मशीनरी भी आनी कुछ शुरू हो गई, और ये 2 साल अप्रूवल ऑफ पावर परचेज एंड गैस सप्लाई एग्रीमेंट्स वर विदहेल्ड अपने प्यारों को नवाजने के लिए। एक बात। दूसरी बात जनाब स्पीकर वो ये थी, मैंने बता दिया कि इन 4 सिस्टर्स को और फर्टिलाइजर प्लांट को सप्लाई की जा रही थी गैस, और इसका एग्रीमेंट पर रोक लिया गया। तीसरी बात, बैंकों ने विड्रॉ कर लिया। भाई इतनी एक सीरियस डिले हो गई है, तो बैंकों ने कहा कि अब हम नहीं करते, ये तो आप किसी और चक्कर में हैं। जो फाइनेंशियल क्लोज हुआ इसका, वो अब चंद हफ्तों पहले हुआ है, ओनली अ फ्यू वीक्स अगो एज आई स्पीक। 44 महीने बाद जनाब स्पीकर, भिक्की को हमने अल्हम्दुलिल्लाह चलाया 32 महीनों में, हवेली बहादुर शाह नंबर 1 को, बल्लू की को, और ये 44 महीने लग गए फाइनेंशियल क्लोज को। एक बात। दूसरी बात अब ये है, दिस इज वेयर आई थिंक this house needs to know how this project was mishandled, और किस तरह इस कौम को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा, ये मैं बता रहा हूं। अब वहां पर आपने देखा, मैंने अभी बताया आपको कि प्रोजेक्ट कॉस्ट जो 78 अरब अप्रूव की नेपरा ने,
وہ آج 112 ارب روپے ہو گئی ہے. 34 ارب روپے کا اس قوم کو بیٹھے بٹھائے نقصان پہنچا ہے جناب اسپیکر. 112 ارب روپے, 34 ارب روپے کا. اور اب یہ بجلی کا منصوبہ چلنا تھا دسمبر 2019 میں, یہ 2021 دسمبر میں خدا کرے چل جائے, 2021 نومبر میں نہیں چل سکتا. اتنی سنگ دلی کہ یہ پی ایم ایل این نے لگایا تھا اس لیے, اور پھر کہتے ہیں کہ سرپلس کیپیسٹی ہے, 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. بھائی صاحب اگر یہ پلانٹ نہ لگے ہوتے تو یہ 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی, یہ 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی, اور یہ ملک کی معیشت اور تباہ و برباد ہو گئی ہوتی جناب اسپیکر. اور پھر دیکھیں کہ نقصان کیا ہوا. میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے دوستوں سے جو ٹریجری بینچز کو بھی. نقصان یہ ہوا کہ اس تاخیر سے 20 بلین یونٹ جو بجلی پیدا ہونی تھی وہ ایز اے اسپیک وہ پیدا نہیں ہو سکی. وہ نومبر 2021 میں شاید ممکن نہیں ہے, اٹ از آؤٹ آف کوسچن. اور شاید یہ جو لاس جو ہے یہ 34 ارب نہیں, یہ 40 ارب تک پہنچ جائے. جناب اسپیکر اس طرح قومیں نہیں بنتی. اور پھر 10 ارب کا پروفٹ بھی ہوتا ہے ان کو بجلی مہیا کر کے, اور تمام جو پرکس اینڈ پریویلیجز پاس آن کر کے کنزیومر کو. تو پھر یہ کہنا کہ یہ مہنگے ترین بجلی. اور میں یہ ذرا بھائی ذرا یہ میں آپ کے ریکارڈ کے لیے, اور پھر یہ آج ایک منٹ, یہ اشتہار پنجاب بینک نے بڑے فخر سے کہا ہے کہ ہم نے اس چوتھے پلانٹ کی جو فائنینسنگ جو ہے وہ اپروو کر دی ہے. کتنا بڑا جناب سے قوم سے دھوکہ ہو رہا ہے. فائنینسنگ تو انہوں نے اپروو کر دی بینکس نے 2017 میں. یہ ہے, میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, یہ پورے ہاؤس کو میں دکھا رہا ہوں. میں ادھر بھی دکھانے کی ضرورت کر رہا ہوں. یہ بھی لے جائیں, یہ اسپیکر صاحب کو پیش کر دیں. تو جناب اسپیکر یہ ہے وہ داستان مہنگے بجلی گھروں کی اور سرپلس کیپیسٹی کی. جناب اسپیکر نیلم جیلم جو 20 سال سے سزک کر وہ اپنا ایڑیاں رگڑ رہا تھا اس کو مکمل کیا ہمارے دور میں. مگر افسوس کی بات ہے, اور اس میں سب اس حمام میں سب ننگے ہیں. 20 سال میں جو بھی حکومتیں تھیں ان سب نے اس تاخیر میں اپنا حصہ ڈالا, چاہے وہ ہماری حکومت تھی یا ڈکٹیٹرشپ تھی یا کوئی اور تھا. اور وہ منصوبہ نیلم جیلم کا جو کہ $800 ملین میں اس کا تخمینہ لگا تھا آج سے 20-25 سال پہلے, جب مکمل ہوا جناب اسپیکر $5 ارب میں. یہ جو 4-5 ہزار میگا واٹ کے منصوبے ہیں یہ $2-2.5 ارب میں لگے ہیں. اور یہ 5,000 میگا واٹ وہ نیلم جیلم جناب اسپیکر وہ 980 میگا واٹ کا منصوبہ صرف پن بجلی کا وہ 5 بلین ڈالر میں مکمل ہوا ہے. اب یہ ہماری قوم کی شامت اعمال نہیں تو جناب اسپیکر اور کیا ہے کہ اس غریب قوم کا پیسہ اس بے دردی سے اس کو ضائع کر دیا جائے. تو جو بھی اس 20-25 سال میں جو بھی شریک کار تھے وہ سب اس ذمہ داری کا حصہ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. جس طرح اس چوتھے منصوبے کے لیے 40 ارب کا یا 34 ارب کا نقصان ہو چکا ہے جو کہ 40 ارب کو خدا نخواستہ پہنچ جائے گا, اس کی خالصتاً ذمہ دار پی ٹی آئی کی حکومت ہے. جناب اسپیکر اسی طرح باقی دھاسو اور دیا میرے بادشاہ کے سیریسلی کام شروع کیا گیا اس دور میں, اور الحمدللہ اس میں پیش رفت بھی ہوئی. میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. رینیوبل جو ہے جس میں آپ سولر بھی لیتے ہیں, جس میں ونڈ پاور بھی ہے, جس میں اپنا جو گنے کے پھوک سے بھی بجلی پیدا ہوتی ہے, وہ 1500 میگا واٹ اپنا سندھ میں ونڈ پاور اپنا سندھ گورنمنٹ نے لگائے, اپنا پنجاب میں سولر کے پروجیکٹ لگے, اپنا گنے کے جہاں جہاں لگ سکے 1500 میگا واٹ رینیوبل. اور ہمارے دور میں جو آخری ترکی کے ساتھ جو سولر کا ایگریمنٹ ہوا
اس کا جو ٹیرف تھا جناب اسپیکر، ہم نے نیپرا کا ٹیرف تھا 10 سینٹس، ہم نے 5 سینٹس پہ اس کو ایگری کیا، جو ترکی کی کمپنی ہے۔ اب بتائیے اس سے بڑھ کر کہ جو ٹیرف ان پلیس ہو وہ 10 سینٹس ہو، اور آپ اپنا جو پوٹینشیل جو انویسٹرز کو کہیں گے آپ 5 سینٹس پہ لگائیں، تو اس سے بڑی اور کیا جو ہمبل سروس ہو سکتی ہے اس پاکستان کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں قوم کو سچ بات بتانی چاہیے، جہاں پر مجھ سے غلطی ہوئی تو میں قوم سے جھک کر معافی مانگ لوں گا، لیکن جو صحیح بات ہے اس کی اگر آپ ستائش نہیں کریں گے تو پھر سب کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ جس طرح آج جن بیوروکریٹس نے، جن ایکسپرٹس نے، جن سیاستدانوں نے پوری ملک میں جنہوں نے ہمت کی، ان کو اگر آپ جیلوں میں ڈالیں گے انتقام کی خاطر، تو کون اس ملک میں کام کرے گا؟ وہ کہے گا جی میں چھٹی پہ جا رہا ہوں، میں نہیں کام کر سکتا۔ فائل آئے گی، وہ کہے گا کہ بھئی اپنا بلاؤ، یہ اپنا کوئی آئے یہاں پر فرشتہ، وہ کہے کہ میں نے صحیح کام کیا ورنہ میں سائن نہیں کروں گا۔ قومیں اس طرح نہیں بنتی، قومیں اجتماعی بصیرت، اجتماعی ہمت اور سوچ اور لگن سے بنتی ہیں، نہ کہ نفرت کے انتقام سے۔ جناب اسپیکر، میں پھر ہائی وولٹیج کی بات کر لوں، ٹرانسمیشن لائنز کی۔ مٹیاری سے لاہور تک ہماری گورنمنٹ کے زمانے میں یہ منصوبہ شروع ہوا جناب اسپیکر، جہاں پر رکا 2018 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے 1 انچ اس میں اضافہ نہیں کیا، ایک دھیلا نہیں لگایا، تو پھر یہ کہیں کہ ٹرانسمیشن لاسز ہو رہے ہیں، صحیح مینجمنٹ نہیں، اور ماضی کے اوپر آپ ڈال دیں جناب اسپیکر، یہ حقائق سے منہ چرانے کے مترادف ہے۔ میں جناب اسپیکر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، زراعت کے اوپر آنا چاہتا ہوں۔ زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ریڑھ کی، اور پاکستان کا جو بیک بون ہے ہماری، اگر ہم نے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے تو اٹ ہیز ٹو بی ایگرو بیسڈ انڈسٹریل ایفرٹ۔ آپ اس سے دیہاتوں سے شہر لوگ منتقل بھی نہیں ہوں گے، مائیگریشن نہیں ہوگی، اور دیہات میں لوگ اپنے کام میں مشغول ہوں گے، آپ چاہے وہ اپنا کاٹن بیسڈ، آپ چاہے وہ جتنی بھی آپ کے اجناس ہیں، دنیا جس طرح اپنا آپ جو ہمارا جو کیلیفورنیا آف پاکستان ہے سرگودا، وہاں پر اگر آپ پلانٹس لگائیں، وہاں پر سٹرس کہ آپ مختلف آپ مصنوعات بنائیں، ایکسپورٹ کریں، تو دیہات کی زندگی کو خوشحال کرنا یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ کسان کو خوشحال کرنا یہ پاکستان کے حکمرانوں کی آج اور کل آنے والوں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اگر زراعت نہیں بڑھے گی تو پاکستان روٹی کہاں سے کھائے گا، ایکسپورٹ کہاں سے کرے گا، اور ڈالر کہاں سے کمائے گا؟ جناب اسپیکر، اسی بنیاد پر ہم نے اپنے زمانے میں 300 ارب ڈالر کا پیکج دیا تھا زراعت کی فروغ کے لیے پاکستان کے اندر، اور اس حوالے سے تبھی یہ 1 کروڑ 10 لاکھ گانٹیں کی پیداوار ہوئی، جس کو میں رپیٹ نہیں کروں گا۔ جناب اسپیکر، ان 3 سالوں میں پیسٹیسائیڈ کی قیمتیں 50 سے 100% بڑھ گئی ہیں ان 3 سالوں میں، یہ جو کیڑے مار فصلوں کی دوائیاں ہیں۔ جناب اسپیکر، ہمارے زمانے میں آپ بھی ذمہ دار ہیں شاید، ڈی اے پی کی قیمت جو تھی وہ 2450 روپے تھی، آج 5700 پہ پہنچ گئی ہے۔ ذمہ دار بیچارہ کیا کرے، وہ کہاں جائے ذمہ دار؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ 2450 روپے ڈی اے پی کی قیمت تھی، آج 5700 روپے پہ ہے۔ پھر جناب اسپیکر، یوریا، اس کی قیمت 1200 روپے تھی، آج 1800 روپے ہے، اور میں بڑے فخر سے یہ کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ کہ میاں نواز شریف کے دور میں یوریا کے اوپر، کھاد کے اوپر ہم نے کسانوں کو اربوں روپے کی سبسڈی دی، اربوں روپے کی، اور اس سے جو فائدہ ہوا وہ پوری قوم کے سامنے ہے جناب اسپیکر، پوری قوم کے سامنے ہے۔ اس لیے، اور پھر لاکھوں ٹیوب ویل، زرعی ٹیوب ویل جو بجلی پر چلتے تھے، وہاں پر بھی اربوں روپے کی سبسڈی دے کے جناب اسپیکر وہ جو بجلی کی قیمت تھی وہ 5 روپے 35 پیسے رکھی تھی، اربوں روپے۔ میں خود، ہم نے پنجاب سے اربوں روپے دیے، آج پی ٹی آئی کے نئے پاکستان میں وہ جناب اسپیکر وہ قیمت 11 روپے 25 پیسے پہ جا پہنچی ہے، 13 روپے پہنچو، سوری آئی اسٹینڈ کریکٹڈ،
13 रुपए पहुंच चुकी है जनाब स्पीकर। तो फिर किसान कहाँ जाएगा, ज़राअत कहाँ जाएगी? जनाब स्पीकर, ये हैं वो काविशें जो हमने अपने दौर में की और फिर हमें अपना निशाना बनाया जाता है, हमें जनाब स्पीकर इल्ज़ाम तराशी का। मेरा ख्याल है इनको अपने गरेबान में अपना झांकना चाहिए, अपने दे शुड हैव सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। इसी तरीके जनाब स्पीकर, हमारे दौर में 29 अरब रुपए का हायर एजुकेशन बजट था, आज 33 अरब रुपए का, आज इनके दौर में 29 अरब रुपए का तालीम का बजट है, हायर एजुकेशन का। फिर ये कहते हैं कि हम तालीम मुहैया करेंगे, हम सेहत के वो मंसूबे लेके आएंगे। जनाब स्पीकर, 2018 में सेहत पे हमने 28 अरब खर्च किए फेडरल लेवल पे, इनके 14 अरब रुपए जनाब स्पीकर, सिर्फ 14 अरब रुपए। माजूरों के लिए ये बजट खामोश है। नवाज शरीफ के दौर में जनाब स्पीकर बाकायदा उसके ऊपर बहुत अर्क रेजी से काम किया गया। फिर मैं आपको भट्टा मजदूरों की बात करता हूँ। हमारे दौर में भट्टा मजदूरों, भट्टों में जो ब्रिक किल्न्स हैं, वहाँ से लेबर फोर्स को निकाला हमने। घर घर जाकर मैं खुद जाता रहा, 90,000 बच्चों को हमने भट्टों से हमने रिट्रीव किया, उनको वर्दी पहनाई, बस्ता दिया, वजीफ़े दिए, उनके माँ बाप को वजीफ़े दिए ताकि वो कॉम्पनसेट हो, स्कूलों में भिजवाया। ये सब ख़त्म, सब के ऊपर इन्होंने गुलाफ उन्होंने चढ़ा दिया बिल्कुल। ये फिर कहते हैं कि हम सोशो इकोनॉमिक जस्टिस लेके आएंगे। जनाब स्पीकर, ये है वो फिर ख़वातीन के लिए, ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए हमने बड़े बड़े मंसूबे बनाए। सरकारी नौकरियों में उनका जो हिस्सा है 15% किया। वुमेन हॉस्टल बनाए हमने, तो उनके ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के हमने सेंटर्स बनाए, जिसका पहला इफ्ताह हमने मुल्तान में किया था। जनाब स्पीकर, ये वो अजीम कारनामे हैं, बड़ी आजिज़ी से अर्ज़ कर रहा हूँ, जो कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम से। फिर जुनूबी पंजाब ये बात करते हैं, सियासत करते हैं। जुनूबी पंजाब के स्कूलों में हमने 6ठी जमात की जो बच्ची है, ताकि वह स्कूल से बाहर ना आ जाए, 1000 रुपए का वजीफ़ा हमने दिया। मैं आपको जनाब स्पीकर, कल की मैं आपको पेश कर देता हूँ एक मैसेज कि 7 महीने से हो गए हमें ये वजीफ़ा नहीं मिला। इसलिए वजीफ़ा लगाया था जिसके ऊपर हमने अरबों रुपए खर्च किए ताकि बच्चियाँ स्कूल में रहें, ख़ास तौर पे दूर दराज इलाकों में। डैट स्टाइपेंड इधर हैज़ बिन विड्रॉन और हैज़ बिन सस्पेंडेड। अब फिर ये बच्चियों की तालीम की बात करते हैं। जनाब स्पीकर, मैं बड़ी तेज़ी से मैं आगे गुजरना चाहता हूँ। पेफ, पंजाब एजुकेशन फंड, जिससे वाउचर स्कीम के साथ लाखों बच्चों को स्कूलों में दाखिला मिला। पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड, उसकी बात मैं पहले कर चुका हूँ, मैं ज़्यादा नहीं दोहराऊँगा। लाखों बच्चों और बच्चियों को जो गरीब तरीन घरानों से हैं, यतीम बच्चे और बच्चियाँ, मगर इंतहाई अपने काबिल और इंतहाई इंटेलिजेंट, उनको वज़ाइफ दिए। वगरना वो ना मिलता तो वो अपने देहातों की मट्टी में, धूल में गुम हो जाती। आज अल्लाह ताला के फज़ल व करम से उनको हमने, वो डॉक्टर्स हैं, वो इंजीनियर्स हैं, वो कौम के बड़े मेमार हैं, वो कौम के लिए एक बहुत, दे आर ग्रेट एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान। तो जनाब स्पीकर, मैं आगे बढ़ता हूँ और वो ये कि आप KPK से हैं, हमें बड़ा, मुझे तो वैसे ही बड़ा लगाव KPK के सूबे से, मगर मुझे बताएं कि वहाँ पर हुआ क्या इन 9 सालों में। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बनी, क्या वहाँ पर कोई बड़ा अस्पताल बना? मियाँ नवाज शरीफ, मैं बिल्कुल अर्ज करता हूँ, मियाँ नवाज शरीफ लैपटॉप देते थे तो बड़ा सख्त एतराज़ होता था कि जी इट्स अ वोट बाइंग स्प्री, ये वोटों को खरीद रहे हैं। किसको इल्म था, हू न्यू कि ये वक्त आएगा कोविड का जब पूरी दुनिया में तालीम और तदरीस जो है वो ऑनलाइन पे होगी। रोजगार जो है वो लैपटॉप से लोग अपने घरों में बैठ के करेंगे। आज वही लाखों लैपटॉप जो हैं वो आज तालीम और तदरीस का जरिया बन गए, वो आज रोजगार का जरिया बन गए। और हमें कहा जाता था, फिर दवाइयों में हर किस्म की दवाई अस्पतालों में जो सरकारी अस्पताल फ्री थी उसको छीन लिया गया। यानी गरीब जो है वो बगैर दवाई वैसे मैं सब मैं एक करेक्शन कर लूँ, ये अब्बास साहब बैठे हैं, मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट पे 2 यूनिवर्सिटी बनी है, इनको पता है कि मैं, और ख़ासकर जो है ना आपके इब्तिदाद में तकरीबन 7-8 बनी है जी। प्लीज़ मियां साहब प्लीज़। आपकी बात को तरदीद नहीं करता जनाब स्पीकर, बड़ा एहतराम है मुझे। जनाब स्पीकर, हाँ BRT बनी, उसका तो आपने जिक्र नहीं किया।
BRT کا آپ کو سب سے پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا کہ جہاں پر اس کی شہرت یہ ہے چلتی ہے تو جلتی ہے. وہ بھی ماشاءاللہ اب کمپلیٹ ہو چکی ہے. آپ نے اگر دیکھی نہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. اس کی شہرت یہ ہے کہ چلتی ہے تو جلتی ہے, اور اگر چلتی ہے تو پھر دھکا سٹارٹ سے چلتی ہے. الحمدللہ 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 جناب اسپیکر, ہمارے ہاں کوئی میٹرو نہ کسی کو آگ لگی, نہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی, نہ کئی سال کی تاخیر ہوئی, اور آج بھی لاکھوں لوگوں کو وہ اپنے مقام پر محفوظ طریقے سے پہنچاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہاں پہ ہسپتالوں کی نجکاری کے اوپر کیا ہوا, کبھی لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کی چھت جو ہے وہ ٹپکتی ہے, کبھی آکسیجن نہ ہونے سے لوگ اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں. جناب اسپیکر, میں آپ کو یہ میں بڑی بات نہیں کر رہا, 9 سال جناب اسپیکر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, 9 سال اگر ہمیں KPK کی خدمت کو ملے ہوتے تو میں بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ ہم KPK کو پنجاب سے آگے لے کے جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, اور موقع ملے تو لے کے جائیں گے انشاءاللہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل اچھا ہے, بالکل میں اپریشیٹ کرتا ہوں, اور میں دعوت دیتا ہوں ہم نے جو کام کیے ماشاءاللہ وہ بھی ڈھیرا مہربانی, ڈھیرا مہربانی. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں بطور پاکستانی, مجھے بہت خوشی ہوگی کیونکہ پنجاب پاکستان نہیں ہے, پاکستان کے 4 صوبے ہیں, آزاد کشمیر ہے, گلگت بلتستان ہے, یہ مل کر پاکستان بنتا ہے. جناب اسپیکر, پھر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے تاریخی قرض لیے IMF سے اور نہ جانے روپے کو 35% نیچے گرا دیا, تو یہ پیسہ گیا کہاں؟ یہ بڑا ویلڈ کوشچن ہے جناب اسپیکر, پیسہ کہاں گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج گندم کو دیکھ لیں, غریب آدمی کی ریچ سے باہر ہے, چینی ریچ سے باہر ہے, ویکسین نہ ہونے, میں نے آپ کو کل وہ پیش کیا تھا آپ کو انڈیکس, اس خطے میں جو ویکسین لگانے والے ممالک میں پاکستان آخری نمبر پر ہے, آخری نمبر پر. کتنے شرم کی بات ہے. تو یہ پیسہ گیا کہاں جناب اسپیکر؟ نہ ٹرانسمیشن لائن مکمل کی, نہ LNG کی ٹرمنل کو اور بنایا. میں یہ سمجھتا ہوں اس کا جواب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے دیا ہے, جس کے بارے میں عمران خان نیازی صاحب بڑا کنٹینر پر بھی اور ویسے بھی بڑھ چڑھ کے بات کرتے تھے کہ یہ دیکھو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہہ دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا جواب موجود ہے اسی ٹرانسپیرنسی کا جو کہ عمران خان نیازی صاحب کے ہاں بڑا اس کو معزز مقام حاصل ہے. اور یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نہیں, برلن جرمنی, اس نے کہا کہ PTI کے اس دور میں کرپشن بڑھ گئی ہے. یہ کوئی پاکستانی نہیں کہہ رہا, یہ ایک ورلڈ کی آرگنائزیشن کہہ رہی ہے. جناب اسپیکر, یہ ہے جواب کہ یہ پیسہ اتنا قرضے لیے گئے تو بنا کچھ نہیں. تو اس کا جواب کیا؟ جواب یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. لہٰذا گڈ گورننس اور احتساب اور معاشی ترقی کا جو وعدہ تھا, نعرہ تھا, وہ اس کا پول کھل چکا ہے. اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں کہنا. BRT ہو, ہیلی کاپٹر ہو, اپنا بلین ٹری سونامی ہو, اور پھر دیکھیں معلوم جب 350 منی ڈیمز کا عمران خان نیازی صاحب ریکارڈ پر ہیں. آج سے چند سال پہلے کہا تھا, جی بالکل وہ ریکارڈ پر ہیں کہ جب یہ ڈیمز بن گئے تو ہم پورے پاکستان کو KPC سے بجلی مہیا کریں گے. یہ عمران خان نیازی صاحب نے کہا. جناب اسپیکر, کتنے ڈیم بنے ہیں آپ نے میری پہلے بھی تصحیح کیا, آپ بتا دیں. میں صرف اس میں اتنا کہوں گا وہ ڈیم اس طرح نہیں ہے. یہ جیسے کالام میں ایک چھوٹے گاؤں کے لیے چھوٹے چھوٹے ڈیم تھے, یہ اس لیے یہ بڑے ڈیم کی بات نہیں تھی, وہ منی بجلی گھر کی بات ہو رہی تھی, منی بجلی گھر کی. جناب اسپیکر, میں انتہائی عاجزی سے عرض کرتا ہوں, کہ اگر یہ ذمہ داری PMLN کے پاس ہوتی تو آج واقعی پورے پاکستان کو KPC سے بجلی جاری ہوتی. بالکل یہ میں بڑی عاجزی سے عرض کرتا ہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو یہ ضرور انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. جناب اسپیکر, میں پھر دیکھیے کہ خود ہی آپ اجازت دیتے ہیں سبسڈی, پھر خود ہی چھاپے مارتے ہیں. رنگ روڈ کی الائنمنٹ کی آپ خود ہی اس کو اپروو کرتے ہیں, پھر خود ہی اس کو سسپینڈ کرتے ہیں. PI کے
پائلٹس کے بارے میں کیا بیان دیا گیا ایک محترم وزیر نے، پھر خود کہا وزیر اعظم نے کہ کرونا جو ہے یہ نزلہ زکام ہے، ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ میڈیا کے بارے میں زبان بندی ہے، جو سیاستدان بات کرے وہ نیب کے حوالے، جو صحافی بات کرے اس کا زبان بندی۔ جناب اسپیکر، ہم اظہار رائے کی پابندی کے اوپر سخت مذمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پوری کی پوری اپوزیشن ایک آواز کے ساتھ اس کو کنڈیم کرے گی، اور اب پاکستان میں میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قانون لایا جا رہا ہے۔ اس قانون کو خود پیمرا نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ اس کالے قانون کو فی الفور واپس لیا جائے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ہے وہ نیا پاکستان، یہ ہے وہ جمہوریت، یہ ہے وہ طاقتور کو قانون کے تابع کرنا جس کا پی ٹی آئی اور عمران خان نیازی صاحب 22 سال سے ڈنڈورا پیٹتے رہے، اور جو کچھ ان 3 سالوں میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ کشمیر کے حوالے سے کبھی کہا جاتا ہے کہ آرٹیکل 370 ہم اس کے جب تک وہ نہیں کرتا ہندوستان واپس لیتا ہم بات نہیں کریں گے۔ کبھی کہتے ہیں کہ جناب ہمارا اس سے واسطہ نہیں، ان کا انٹرنل میٹر ہے۔ جناب اسپیکر، مجھے بتائیں کہ آپ کشمیریوں کی اجازت کے بغیر، ان کی مشاورت کے بغیر آپ کوئی بات کر سکتے ہیں؟ جنہوں نے کشمیر کی وادی میں اپنا دہائیوں سے اپنے پیاروں کا خون بہایا ہے، کشمیر کی وادی ان کے خون سے سرخ ہو چکی ہے، ماؤں کے آنچل پھٹے ہیں، وہ در بدر ہوئے ہیں، وہاں پر آج ہزاروں بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ آج کس طریقے سے ہم کشمیر کے حوالے سے ہم کشمیریوں کی ان کی جو اپنا خواہشات ہیں، اقوام متحدہ میں سیکورٹی کونسل میں جو قراردادیں منظور ہو چکی ہیں، لوک سبھا میں خود آن جہانی وزیر اعظم نہرو نے اس کے اوپر بات کی تھی، ہم کس طرح ہم ان آئسولیشن کو فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تدبر اور فہم و فراست سے بات کرنی ہوگی، اگر ہم پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ افغانستان کو دیکھ لیجئے گا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہاں پر اب وڈرول ہو رہا ہے۔ اگر وہاں پر امن قائم خدا نہ خواستہ نہیں ہوتا، اللہ کرے وہاں پر امن قائم ہو، اور ہماری پاکستان کے ایفرٹس اللہ تعالیٰ ان کو بارآور کرے اور اس میں کامیابی عطا فرمائے، بیکاز واٹ از گڈ فار افغانستان مسٹ بی گڈ فار پاکستان۔ ہم ہمسائے ہیں، ہم ہم سب برادر ملک ہیں، مل کر ہمیں چلنا ہے۔ وہاں پر اگر خوشحالی آئے گی تو یہاں آئے گی، اور خدا نہ خواستہ بد امنی آئی تو پھر ہم اس دہائی میں چلے جائیں گے جب 40 لاکھ مہاجرین یہاں پر موجود تھے۔ جناب اسپیکر، ہمیں ان تمام معاملات کے اوپر بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اور بہت ہی تدبر کے ساتھ ہمیں یہ معاملات طے کرنے ہوں گے۔ جناب اسپیکر، میں اب مطالبات کی طرف آتا ہوں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے تحمل سے بڑی باتیں سنی ہیں۔ میں سما خراشی کا معافی بھی چاہتا ہوں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جناب اسپیکر، چینی، دودھ، دہی سمیت کھانوں کے اشیاء پر نئے ٹیکس ختم کیے جائیں۔ بچوں کے لیے ملک پاؤڈر کے اوپر ڈیوٹی فی الفور واپس کی جائے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کم از کم 20% اضافہ کیا جائے، 20%۔ اور مزدور کی طرح وہ جو اقبال نے شعر کہا ہے کہ وہ اگر میسر نہیں اس کو تو پھر اس خوشہ گندم کو جلا دو، ایسا نہ ہونے دیں جناب اسپیکر۔ مزدور کی طرح مزدور آج کہاں جائے گا؟ غریب مزدور جو چلچلاتی دھوپ میں جہاں کام کرتا ہے وہ کدھر جائے گا؟ اس کی کم سے کم تنخواہ 25,000 روپے کی جانی چاہیے، 25,000 روپے۔ اور اس میں ای او بی آئی کے لوگ بھی اس میں شامل ہوں، اور ایل این جی اور آر ایل این جی پر ٹیکس ختم کیے جائیں، اور بجلی اور گیس کے بلوں کو ہمارے دور کی سطح پر واپس لے کے آیا جائے گا۔ اسپیکر، اس ملک کے کروڑوں کسانوں کے لیے، پورے پاکستان میں جو کروڑوں کسان ہیں
ان کے انپٹس کے لیے جو 2018 میں ڈی اے پی اور یوریا کی قیمتیں تھیں اور زرعی ٹیوبویلوں پر جو ٹیرف تھا اس کو واپس لے کر آیا جائے تاکہ زراعت پاکستان ترقی کرے. مشینری پر سیل ٹیکس فی الفور ختم کیا جائے. یہ کس طرح ہوا کہ سیل ٹیکس وہ کراچی میں دے دیں مشینری کے اوپر اور پھر اس کے بعد بیچارہ یہ ظلم ہے. ظلم سرمایہ کاری ختم ہو جائے گی اس سے. اور سی پیک کے منصوبوں کو فی الفور فعال کیا جائے. اس میں مغربی ریور روٹ کو اس کو کنیکٹ کیا جائے. ریلوے کا جو ML1 جو پروجیکٹ ہے, اب دیکھیں جناب اسپیکر, آج سے چند سال پہلے اس کی قیمت اور تھی, آج قیمت اس سے بڑھ گئی. کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہم نے وقت ضائع کر دیا تنقید کرنے کے اوپر. کتنے پہ ہو گئی اب وہ؟ کہاں سے گیا؟ 8,000 سے. اب بتائیے ذرا جناب کہ جو یہ بتا رہے ہیں کہ 30-40% اضافہ ہو چکا ہے ML1 کا جو منصوبہ ہے سی پیک کا. اب بتائیے کہ ہم بیٹھے بٹھائے فضول بحث اور قوم کا وقت ضائع کیا, قوم کو یہ سواری جو تیز بڑی ایفیشنٹ تھی مہیا نہ کی, اور بیٹھے بٹھائے اربوں کئی سو ارب روپے کا ٹیکہ لگوا لیے. کہاں کا انصاف ہے؟ کس طرح ہمیں یہ قوم معاف کرے گی؟ خدا کی عدالت میں بھی اس کا جواب دینا پڑے گا اور عوام کی عدالت میں بھی جواب دینا پڑے گا. جناب اسپیکر, یہ بہت ظلم ہے, بہت زیادتی ہے کہ آپ پھر چائنا کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے, میں جناب اسپیکر اب جو مغربی ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا بہت اچھا تعلق ہونا چاہیے, چاہے وہ امریکہ ہے یا برطانیہ ہے یا یورپ ہے EU یا یورپین یونین ہے. سب کے ساتھ ہم اچھے تعلق بنانے کے خواہاں ہیں بالکل, اور آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو دوست ممالک ہمیں آگے بڑھ کر ہمیں مدد کرنا چاہیں, ان کے ساتھ یہ رویہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. جناب اسپیکر, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جہاں تک PMLN کا تعلق ہے, اپوزیشن کا تعلق ہے, ہم انشاءاللہ جو ماضی میں ہم نے وعدے کیے تھے, آئندہ بھی رب نے موقع دیا تو ہم ان وعدوں کو پورا کریں گے انشاءاللہ. مہنگائی ماضی میں بھی کم کی تھی, آئندہ بھی کریں گے. جو دوائیاں اور ٹیسٹ اور جو ادویات یتیم اور بیوہ اور غریب مریض کے لیے جو انہوں نے چھین لی ہیں, جو ہم نے اپنے دور میں مفت کی تھی, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو واپس مفت دوائیاں اور ٹیسٹ یہاں پر اپنا دوبارہ لے کے آئیں گے. اور جو لیپ ٹاپ جو چڑ بن گئی ہے وہ اللہ نے موقع دیا تو پورے پاکستان میں لیپ ٹاپ اور وظائف اور پیپ کو ہم پورے پاکستان میں کریں گے. پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کو پاکستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بنائیں گے.